انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، اللہ کے سامنے روتا ہوں، تمہیں تو کبھی کچھ نہیں کہا۔ یہ بطور بات تم بھی بہت سے شادی شدہ ہو، تمہارے بچے چھوٹے چھوٹے ہو چکے ہیں، تم جو مولوی ہوتے ہو بہت جلدی بچے کو جنید بغدادی بنانا چاہتے ہو، پیدا ہوتے ہی سر پہ ٹوپی، دودھ پیتا بچہ سر پہ ٹوپی۔ ارے بھائی کیا کر رہے ہو؟ اور اتنے گٹھ جڑا قد ہوندا تے ترائے ہاتھ اتے پگڑی بننی ہوندی، اتنے بچوں کو پگڑیاں بنا رہے ہیں۔ ارے بھائی اس سے دین نہیں آتا، اس سے بچوں میں دین نہیں آتا، اللہ کے واسطے میری سنو۔ یعقوب علیہ السلام کو پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ بچوں کو دین پہ کیسے لانا ہے۔ عام طور پر سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، میں یعقوب علیہ السلام کو ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ میں ان کو بطور باپ جو دیکھتا ہوں وہ کوئی یوسف علیہ السلام سے کم درجے کی اہمیت نہیں ہے یعقوب علیہ السلام کی سورہ یوسف میں، لیکن سارے مفسرین بھی اور واعظین بھی اور خطیب یوسف 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 یوسف، خطیب بھی یوسف علیہ السلام کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کرتا کہ یعقوب بطور باپ کس طرح قد آور ہیں، اللہ کی قسم آسمان سے ان کا سر لگ رہا ہے، اتنی قد آور شخصیت ہیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ ساتھ بطور باپ۔ ان کے گرد تو کہانی گھوم رہی ہے، انہوں نے ہائی لائٹ تو ہونا ہی ہونا ہے چونکہ ان کے گرد کہانی گھوم رہی، لیکن اسی کہانی میں یعقوب علیہ السلام کا قد بھی آسمان سے جا کے لگ رہا ہے کہ اولاد کو لے کے چلنا کیسے، اولاد بگڑ جائے اکھڑ جائے کیا کرنا ہے، لڑائیاں کرنی ہے، گھر سے نکالنا ہے، مقابلے کرنے ہیں، نہیں دب جانا ہے، شکست مان لینی ہے، ہار مان لینی ہے اور محبت کو بڑھانا ہے۔ تو محبت ایک ایسا جادو ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے اور ایک نہ ایک دن واپس لے کر آتا ہے، لیکن مقابلے، بیوی سے مقابلہ، بچوں سے مقابلہ، بھائیوں سے مقابلہ، مقابلے نے تو ہمیں ہماری زندگی تلخ اور تباہ اور سیاہ کر کے رکھ دی۔ یعقوب علیہ السلام نے خط لکھا وزیر خزانہ، ان کے پتہ اگر یوسف ہے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم چور نہیں ہیں اور بڑے امتحان سے گزر رہے ہیں، میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا، میرے باپ کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا، حضرت اسماعیل کو باپ کا لقب دیا کہ عربی میں چاچے کو بھی باپ کہہ سکتے ہیں، تو میرے باپ کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا، میرے بیٹے کو مجھ سے چھینا گیا، 40 برس گزر گیا، اس کی یاد میں میں اندھا ہو گیا، اب تو نے میرا سہارا اس کو روک لیا ہے، برائے مہربانی آزاد کر دو۔ اچھا یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، یوسف بھی نبی ہیں، یوسف 1 ہفتے کی مسافت پر مصر میں ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی ہوگی اپنے آپ بتانے کی، ورنہ تو وزیر خزانہ بنتے ہی کسی کو بھیج دیتے، جاؤ بھائی میرے ابا کو بتاؤ۔ ادھر بھی خاموشی ہے ادھر بھی خاموشی ہے۔ جب یہ خط پڑھا یوسف علیہ السلام نے تو رو پڑے اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے اپنے آپ کو ظاہر کرنے دیا، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے ظاہر کر دو اپنے آپ۔ تو اب بھائیوں کو بلایا۔ اچھا بیچ میں ایک وہ خواب کی بعد میں ایک بات ابھی یاد آئی، وہ کہہ دوں۔ یوسف علیہ السلام بے گناہ قید میں گئے، ٹھیک، بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، تو یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و 7 سنبلات خضر و اخری یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ تو بھائی یوسف ہمارے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے، آپ تعبیر دے دو۔ تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے، یوسف کہتے مجھے بے گناہ جیل میں ڈالا، میں تمہیں تعبیریں دوں، جاؤ دفع ہو جاؤ، نہیں دیتا۔ یہ رد عمل، عقلی رد عمل یہ ہے کہ میں نہیں دیتا تمہیں تعبیر، میرا کیا قصور ہے، مجھے کیوں جیل میں ڈالا ہوا، جاؤ بھاگ جاؤ، میں نہیں دیتا تعبیر۔ اور ایمانی رد عمل کیا تھا کہ انہوں نے صرف تعبیر مانگی، انہوں نے فسر ودبر وبشر، انہوں نے ایک شے مانگی تعبیر، تو فسر کہہ دو، عبر کہہ دو،
انہوں نے تعبیر بھی دی، قحط سے نکلنے کا طریقہ بھی بتایا، اور قحط کے بعد خوشحالی آنے کی خوشخبری بھی سنائی۔ یہ نبی کے اخلاق ہیں۔